بہت بیان آ رہے ہیں اس کے اوپر، بڑے بڑے علماء اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ بارات کا کھانا جائز نہیں ہے، بارات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ حالانکہ باراتیں تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اب الحمدللہ سب کے بہت بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں کہ اس کا کھانا ایسا ہے، اس کا کھانا ایسا ہے۔ اچھا، اگر ہم تسلیم بھی کر لیا ہم نے اور یقینی طور پہ یہ کھانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ سنت ہے، نکاح سنت ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس لڑکی والے کو کیا کہیں گے جو لڑکی والا کارڈ لے کے آ رہے ہیں آپ کے پاس میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی، اگر آپ میری بچی کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تو میں تمام زندگی آپ سے پھر ملاقات نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا، ملوں جلوں گا نہیں، رشتہ داری ختم کر دوں گا، ملنا جلنا بند کر دوں گا۔ آپ اس بیٹی والے کو کیا کہیں گے؟ جو آدمی مجبوری کے تحت شادی میں شریک ہو رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں میرا ایک ذہنی خیال ہے کہ جو ہم لوگ بیاہ شادی میں لفافہ دے کے آتے ہیں نا، ہم سب کی نیتیں خراب ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ جو آدمی 500 دے کے آ رہا ہے وہ یہ سوچ کے دے کے آ رہا ہے کل ہماری کا ہوگا یہ بھی دیں گے۔ ہماری نیت مدد کرنے کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بیٹی کے فرض سے بری ذمہ کیا ہے، بہت بڑا فرض تھا، بڑا کاندھوں پہ اس کے بوجھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بوجھ اتار دیا، چلو اس کی مدد کرو، یہ ہماری نیت نہیں رہتی۔ ہماری سے مراد آپ کی نیت نہیں رہتی، ہاں، نیت یہ رہتی ہے کہ ہم اگر 500 دے کے آئیں تو یہ بھی ہمارے ہاں 1100 دے کے جائے گا، اور یہ تو سب سود کے درجے میں بتایا گیا۔ اگر آپ امداد کے طور پہ، مدد کے طور پہ ہدیہ کریں تو یہ تو سنت ثواب ہے، لیکن یہ نیت رہتی نہیں ہے، اور بیٹی والا خود پہلے اسی نیت پہ بیٹھا ہوا ہوتا، ہم اس کے ہاں گئے تھے اتنے دے کے آئے تھے، وہ ہمارے آئے گا تو وہ بھی دے کے آئے گا، ہم اس کے ہاں اتنے دے کے آئے تھے، وہ ہمارے ہاں آئے گا تو وہ بھی ہمیں دے کے جائے گا۔ یہ جو نیت ہے، اس نیت سے جو کام خراب ہو رہے ہیں، یعنی وہ دعوتوں کا بڑھانا، اور پھر اپنے ہاں اور بھی جب ظاہر بات دعوت بڑھیں گی تو کھانا زیادہ بنوانا پڑے گا۔ اس کو کون منع کرے؟ بیٹی والے کو، بیٹی والے کو کون سمجھائے کہ بھئی تیری بیٹی ہے تو نکاح کر، خواب و خواہ ان چکروں میں مت پڑ۔ آج میرے بھائیوں گھروں میں دیکھو ماں باپ نے جوان اولاد کر رکھی ہے، اور ہمارے یہاں تو یہ نہیں دیکھے جاتے کہ لاؤ جی تمہارا یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے پہچان پتر یا جو بھی ووٹر آئی کارڈ ہوتے ہیں، لیکن غیر لوگوں میں تو دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اندازے سے ہی کام ہوتا ہے۔ جب نکاح پڑھاتے ہیں اور مولانا پوچھتے ہیں کہ بھئی لڑکی کی عمر کیا ہے، لکھ دو 18 سال، اور لڑکے والے سے پوچھے بھئی لڑکے کی عمر کیا ہے، تو لڑکی کیا لکھیجئے کہ 18، ہاں لکھ دو اس کی 21 لکھ دو، 22 لکھ دو۔ لڑکا 32 کا، لڑکی 27 کی، پتہ لگا عمر لکھی جا رہی ہے 28 اور 21، کیونکہ ہمارے پاس میں یہ تو پوچھتے نہیں لاؤ جی دکھاؤ اپنا پہچان پتر۔ لیکن ماں باپ کو پتہ تو سب ہوتا ہے ہمارے بچے کتنی عمر کے ہیں۔ سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے۔ آپ کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوئے، جب شادی ہوئی ہوگی جب بھی تمہاری عمر 17-18 سال رہی ہوگی، آج 50 سال کی عمر تمہارا بیٹا 20 سال کا 25 سال کا ہے، اس سے پوچھتے ہو کہ اب میں چاہ رہا ہوں تیرا رشتہ کر دوں، لڑکا کیا کہتا؟ نہیں پاپا ابھی نہیں، ابھی میں سب سے پہلے تو اس کا چھوٹی والی باجی کا بیاہ کروں گا، پھر بڑی والی کی شادی کروں گا، اس کے بعد میں اپنا کروں گا۔ تو کیا کہتا لڑکا بڑا پوچھو مت نہیں، بہت ہی دل پہ لیے ہوئے ہے، بہت ذمہ داری محسوس کرتا۔ میں نے ابھی رشتے کے لیے کہا، فوراً منع کر دیا کہ نہیں ابو ابھی نہیں، پہلے میں دونوں بہنوں کا کروں گا، اس کے بعد اپنا کروں گا۔ بہت ذمہ داری محسوس کرتا، میں تو منع کرتا ہوں بھئی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے فکر کرنے کی؟ یہ پتہ نہیں کہ تمہارا 25 سال کا لونڈا کہیں 40-50 سال کے یہاں سے تو کچھ نہیں کر رہا۔ ہر آدمی اپنے بچے کو فرشتہ خصلت سمجھتا، فرشتہ صفت سمجھتا۔ عیب کرنے کے لیے ہنر کی ضرورت ہے۔ سوچو کم سے کم کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ سارا گناہ باپ کی گردن پر رکھا جائے گا، ماں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج جو آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے سب سے اچھے، یہی آپ کی ایک سوچ جو ہے یہ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہی ہے۔ ماں باپ کی اپنے اولاد سے سچی محبت، سچی ہمدردی اگر ہے تو وقت پہ ان کا نکاح ہے۔ میرے بھائیوں،
نکاح میں جتنی دیر کرو گے اتنے ہی گناہ بڑھتے رہیں گے اور آپ کی گردن پہ اس کا جو عذاب رکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کا نکاح وقت پہ کرو۔ یہ لینے دینے کے چکر میں آپ اپنے بچوں کو بوڑھے کر رہے ہو، یہ سارے کا سارا گناہ آپ کے سر رکھا جائے گا، آپ کی گردن پہ رکھا جائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی عمریں کیا ہو رہی ہیں۔ بالغ ہوئے 15 سال ہو گئے، آج تک آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، آنکھیں بند کرو بیٹھے ہو کہ نہیں ابھی نکاح میں تھوڑا ٹائم ہے جی، اور رک جاؤ۔ بچیوں کی ہماری دیکھو کتنی عمریں ہو گئی ہیں، کم سے کم سوچو، کچھ تو سوچو۔ صرف اور صرف لینے دینے کی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو بوڑھے کر لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کے فرضوں کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، ان بچوں کی ذمہ داری کو محسوس کرو اور ان کو پورا کرو، اسی میں عافیت ہے، ورنہ یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔